رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الخاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن إنما يخشى الله من عباده العلماء. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھیے، محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت عبد الله ابن حارث الزبيدي يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله مهمه ورزقه حيث لا يحتسب. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آج کی مقدس تقریر جید اور معتبر حضرت علامہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احسان ثواب کے سلسلے میں منعقد ہے. مجھ سے قبل جید علماء کرام نے اپنے گراں قدر خیالات کے کمال کی طرف اور ایک نیک شخص جو ایک عالم ربانی ہوتا ہے اس کی شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ کس طرح مستنیر اور مستفیض ہوتے ہیں. ایک طویل خطاب حضرت کے ایک تلمیذ ارشد حضرت علامہ دامت برکاتہ العالیہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت کے ساتھ گزارے ہوئے زمانہ طالب علمی کے لمحات اپنے استاد کے ساتھ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں. وہ نقوش یقیناً آپ کے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے جو ہمارے لیے مشعر راہ ہے. حضرت علامہ مولانا حافظ سید مکی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے ابھی ایک بڑی تربیت ہماری فرمائی اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اور امت کے سب سے بڑے مخلص علماء ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. وہ چنے ہوئے طبقے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب اور دین کی وراثت دین کے وارث ہوتے ہیں. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی آخرت کی وابستگی ان علماء کے ساتھ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی اعتماد کے ساتھ اپنی آخرت کو ان سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں وہیں اپنی دنیاوی زندگی بھی ان کے ساتھ وابستہ رکھیں تاکہ دنیا بھی ہماری نیک ہو جائے اور آخرت بھی نیک ہو جائے. حضور مفتی اعظم پاکستان بقیت السلف عمدۃ الخلف فخر الخلف استاذ الاساتذہ اہل سنت و جماعت کا وہ عظیم نام کہ جن کی چھتری کے نیچے الحمدللہ ہر سنی سکون کا سانس لیتا ہے. ہر مشقت اور پریشانیوں کو اپنے بازوؤں پر لے کر اپنے کاندھوں پر ملت کا وزن اٹھا کر اس عمر میں بھی صف اول کے اندر اپنے اکابر کے طریقے پر چلتے ہوئے یاد صحابہ کو زندہ کر دینے والی شخصیت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اطال اللہ عمرہ. بولو آمین. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمت کے ساتھ صحت کے ساتھ اسی طرح عزت و وقار کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے
اور ملت جو آپ کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے چھوٹے بچے اپنے والد کی شفقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آج پوری امت کو حضرت مفتی اعظم کے ساتھ ایک ایسا گہرا اطمینان اور اعتبار ہے جیسے چھوٹے بچے کو اپنی جان اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حضرت کا سایہ شفقت، سایہ رحمت، دعا کیجئے صحت و ہمت کے ساتھ ہمارے سروں پر چرخ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ یہ سب لوگ جماعت ہوئے ہیں حضور مفتی اعظم کو سننے کے لیے کہ آپ سے ہمیں کیا ہدایات ملیں گی، آپ کی شفقت اور مہربانی کے کیا نور ہمیں ملیں گے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے ظلمت اور اندھیرے کو ختم کر کے اللہ کے دین کی روشنی لا سکے، اور اس پرفتن پرآشوب مارا ماری اور ہوس کے دور میں جو ہم آخرت کو بھولتے جا رہے ہیں، حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں، انجام کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم نے جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، تو ایسے نیک ہستیوں کی زبان سے ہم اپنے تمام بچکانہ حرکتوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر جمع کر واقعتاً اپنے آپ کو اسلام کو سے رنگ ڈالنے کی کوشش کریں، اور واقعتاً کریں، عملی شکل اپنی پیدا کریں، محلوں میں، گھروں کے اندر اور اپنی ظاہر و باطن کے اندر۔ انشاءاللہ وہ کلمات تاثیر تو انشاءاللہ وہ حضور مفتی اعظم کی زبان مبارکہ سے جاری ہوں گی، جو یقیناً ہمارے لیے تریاق اور ہمارے قلوب میں ایمان کو راسخ کرنے کا ذریعہ ہوں گی۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سے ہمارا تعلق، ہماری ملاقات تو حضرت سے بہت کم رہی، کیونکہ آپ رشتے میں ہمارے دادا استاذ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے علم و عرفان جو آپ کو عطا فرمایا، اس پر آپ فہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک جو میں نے خطبے میں صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سراج الامہ کاشف الغمہ، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ملت کا وہ عظیم نام کہ آج اسلام کا نام کہیے یا امام اعظم کا نام کہیے تو ایک مترادف نظر آتا ہے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کئی صحابہ کرام کو دیکھا، اور آپ نے وہ مبارک دور پایا جس دور میں کئی اجلہ صحابہ کرام حیات تھے، جن میں بہت مشہور نام حضرت انس بن مالک کا ہے، حضرت عبداللہ بن عوفہ کا ہے، حضرت عبداللہ بن حارث کا ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں صحابہ کا موجود ہونا، اور صحابی کتنی اونچی ذات ہوتی ہے، ہر سنی مسلمان دل سے اس کی قدر کو جانتا ہے۔ رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا، جس کا خلاصہ یہ کہ ایک زمانہ آئے گا، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ جناب لوگ کہیں پر نکلیں گے اور ان کا کسی باطل سے مقابلہ ہوگا تو وہ اعلان کریں گے کہ اس مجمع میں اگر کوئی صحابی ہے تو سرکار کا کوئی صحابی موجود ہوگا تو اس کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو اللہ حق و باطل پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 96 ہجری میں 96 ہجری فرمایا 80 ہجری میری پیدائش ہے، 96 ہجری میں حججت مع ابی، میں نے اپنے والد گرامی ثابت بن نعمان کے ساتھ جب میں 16 سال کا تھا میں نے اللہ کے حرم میں حاضری دی اور اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ یہ امام اعظم کہتے ہیں، فرمایا کہ جب میں حج کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ پہنچا اور میں فلما دخلت، جب میں داخل ہوا مسجد الحرام کے اندر تو رأیت حلقۃ عظیمہ، میں نے دیکھا کہ مسجد حرام کے فرش پر حرم خدا میں بہت بڑا اجتماع لگا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ایک عظیم ہستی کے گرد جمع ہیں اور وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے جب یہ عظیم اجتماع دیکھا مطاف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع ہے، حلقۃ عظیم، ایک بہت بڑا اجتماع ہے، تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا حلقۃ من هذه، ابا جان بتائیے یہ حلقہ کس کا ہے اور یہ کون عظیم ہستی نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے گرد لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے اور یہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو میرے والد گرامی نے ارشاد فرمایا حلقۃ عبداللہ ابن حارث الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا تمہیں نہیں پتا یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حارث۔
فرمایا یہ سننا تھا. حضرت سیدنا امام اعظم کہتے ہیں یہ سننا تھا. جب پتا چلے کہ حضور کے صحابی ہے، اللہ کا ایک بندہ کہیں نظر آئے تو لوگ اپنی مصروفیت چھوڑ کے دوڑ پڑتے ہیں. تو امت میں سب سے عظیم شرف رکھنے والی ذات صحابہ کرام کی ذات. بولو سبحان اللہ. کوئی غوث اعظم کے لیے ہلکی بات کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ کوئی غریب نواز کے لیے ہلکی بات کرے تو برداشت کریں گے؟ کسی سید صاحب کے لیے ہلکی بات کی جائے، کمزور بات کی جائے تو برداشت کریں گے؟ تو شرم آنی چاہیے ان کے لیے جو صحابہ کے ہلکی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اپنے باپ کے لیے ہمیشہ سارے عزت کے جملے سمیٹ کر لائیں گے، اپنے دادا کے لیے عزت کے جملے سمیٹ کر لائیں گے، اپنے متعلقین کے لیے عزت کے جملے سمیٹ کر لائیں گے، اور بنیں گے دین کے نام پہ صدر مدرس اور حملہ صحابہ پر کریں گے. تو دعا کرو اللہ رب العالمین ایسے کمینہ صفت لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے کم ظرف لوگوں سے محفوظ فرمائے جو امت کی سب سے پہلی اساس پر دست درازی کرتے ہیں. امام اعظم کو دیکھیے، توجہ ہے آپ کی. امام اعظم کو دیکھیے کہ آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو صرف کہنا چاہتا ہوں، کبھی آپ اپنی دادیوں کا نام ہلکے الفاظ میں لیتے؟ اپنے دادا کا نام کبھی ہلکے الفاظ میں لیتے؟ کبھی لینا پسند کرتے ہیں؟ ان میں اگر کوئی عیب بھی ہو تو اس کو چھپا دیتے، نہیں بتاتا. یا اگر کوئی بچہ آپ کا واقف ہو جائے کہ بھائی ہمارے پردادا نے یہ کیا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ اس کے لیے کوئی صحیح رنگ اور ڈھنگ تلاش کرتے ہیں تاکہ بچے کو مطمئن کریں. کتنی شرم کی بات ہے کہ صحابہ کرام پر براہ راست ہو جانا اور ان کے لیے غیر ضروری جملے کہنا. توجہ ہے آپ کی. تو اس نحوست سے بھی واقف رہے. جو صحابہ کے لیے ہلکے جملے کہے تو رسول اللہ کے قول کے طور پر آپ کھڑے ہو جائیں سرکار کی بولی سے کہ لعنت اللہ علی شرکم، خدا کی لعنت ہو تیری اس بکواس کے اوپر. بولیے سبحان اللہ. پھر کوئی لحاظ نہیں کرنا. توجہ ہے؟ پھر کوئی لحاظ. یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے جی؟ مل کر بولو نا. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابہ کے لیے ہلکے جملے بولے. تم اگر کسی کو دیکھو یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے، کیونکہ کبھی سخت بولنا عبادت ہے اور کبھی نرمی عبادت ہے. جہاں سختی کرنی وہاں نرمی کی ہے تو گناہ، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی کی ہے تو گناہ. غصہ بھی اخلاق حسنہ ہے، پیار بھی اخلاق حسنہ ہے. لیکن جہاں غصہ ہے وہاں پیار نہیں کیا جائے گا، اور جہاں پیار ہے وہاں غصہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مومن کا غصہ بھی اللہ ہی کے رشتے سے ہوتا ہے اور پیار بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی. بولیے محبت سے سبحان اللہ. آواز نکال کے بولیے سبحان اللہ. ہم سنی ہیں، ماتم والے نہیں ہیں، ہمارے سوئم بھی سبحان اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. تو میں اس حدیث پاک کو پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں، لیکن اس حدیث پاک میں جو بات ہے کہ کس بے قراری سے امام اعظم آگے بڑھے. امام اعظم کے علم کے دسترخوان کی خیرات کو پانے والا اگر کوئی ملا حضرات صحابہ سے براہ راست ہو جائے تو اسے شرم آنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ صحابی کی قدر کیسی ہوتی ہے. ایک وہ صحابی حضرت عبداللہ بن حارث کے بارے میں پڑھیے، یہ آخری عمر کے صحابی ہیں. آج اگر کوئی فصلیں بیان کرتا رہے کہ صحابہ کے اتنے طبقے فلاں، ہم نے کہا ہم کوئی طبقے شبقے کو نہیں مانتے. نفس صحابیت میں ہم سب کو برابر مانتے ہیں. فضیلت میں درجے الگ الگ ہیں، مقام میں درجے جیسے خلفاء راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، قبل فتح بعد فتح. لیکن نسبت صحابیت جہاں پر آ جائے گی وہاں زبان ادب سے چلے گی. وہاں کوئی گھٹیا اور غلیظ کلمات یا ہلکی بولی ان کے بارے میں کوئی کتاب میں لکھے گا تو ہمیں اس کتاب اور لکھنے والے کو ماننا ضروری نہیں، لیکن صحابہ کا ادب رسول اللہ کے لحاظ سے ضروری ہے. بولو سبحان اللہ. پیچھے والے بھی اپنے بیٹھے ہوئے نا، اپنے ہی ہیں نا سارے. بولو سبحان اللہ. نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. بولیے سبحان اللہ. اپنے اندر اس عقیدے کی کبھی نرمی نہ آنے دے. غور کیجئے، رسول اللہ نے خود فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا اگر تم ایسے داڑھی پگڑی والے کیوں نہ ہو، چاہے پگڑیاں بڑی ہوں یا ٹوپی ہوں، لحاظ کسی کا نہیں کرنا. فرمایا اگر تم انہیں صحابہ کے لیے ہلکے جملہ لکھتے ہوئے دیکھو، کوئی اپنے باپ کے لیے ہلکا جملہ نہیں سنتا، تو جن کی محبت اللہ نے ہم پر لازم کی ان کے لیے ہلکے جملے سنے جا سکتے ہیں.
بولیے سبحان اللہ. نہیں سنے؟ فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، غور سے سنو لیاری والو اور اس پر پہرا دو، کیونکہ ہم ایک عظیم عالم کے سال ثواب میں ہیں. رہنا ہوتا تو یہ پاکیزہ لوگ رہتے، میرے جیسے اور آپ کی اوقات کیا ہے. اور اگر رہنے میں اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ تب ہے کہ جب اللہ والوں کے ادب کے ساتھ ہو اور رسول اللہ کے یاروں سے ہمدردی کے ساتھ ہو. یہ زندگی ہے. فرمایا کہ تم دیکھو کسی کو جو میرے صحابہ کے لیے ہلکی بات کرے. میرا جملہ سن رہے ہیں؟ ہلکی بات، مرغت کے خلاف بات جو ذہنوں میں تشویش پیدا کر لے، اعتماد اور محبت اور تعظیم کے خلاف کسی درجے میں بھی جائے تو رسول اللہ کہتے ہیں پھر اس کے منصب سے لحاظ نہ کرنا، کیونکہ اس کے منصب کی عزت میری وجہ سے تھی، اور جسے میرے یاروں کی عزت نہیں تو اس کے منہ پر کہہ دینا کہ لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس بکواس پر میں خدا کی لعنت بھیجتا ہوں. مل کر ذرا کہیں لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی، لعنت اللہ علی شرکم. یہ یاد ہے آپ کو اچھی طرح سے؟ ہلکا جملہ پہلے دیکھنا، ارے انہوں نے یہ کیا تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو بڑے نیک تھے. تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ فلاں صحابی کے بارے میں. تو پھر لیاری کا بچہ کھڑے ہو کر کھڑا ہو جائے لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس بکواس پر لعنت ہے کہ تو صحابہ کے بارے میں جملے بول رہا ہے. بولو سبحان اللہ. بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تو میں نے حضرت عبداللہ بن حارث اٹھا کر دیکھیے حضرت عبداللہ بن حارث کے ترجمے کو جناب معاویہ کے ترجمے کو، کتنا فضیلت میں فرق ہے. فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جب پہنچا وہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا وہ اپنی زبان سے فرما رہے تھے کہ سمعت، حضرت امام اعظم کہتے ہیں فتقدمت وسمعته، میں ان کے قریب ہوا دوڑتا ہوا لپکا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. جس صحابی کو دیکھنے سے بندہ جنتی ہو جائے، یہ شان میرے امام اعظم کو ملی. فرمایا میں آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو میں نے فسمعته، ان کی مبارک زبان سے میں نے ایک بات سنی. بولو لیاری والو سبحان اللہ. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے وہاں سویم بھی ماتم میں نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے ہوتا. بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کی تعریف کر کے بولو سبحان اللہ. غور کیجئے، فما فسمعته، میں نے سنا سیدنا عبداللہ بن حارث جزء زبیدی فرما رہے تھے یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان امام اعظم کی. فرمایا میں نے اس چہرے کو دیکھا جو چہرہ رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو سنا جس کے کانوں میں رسول اللہ کو سنا تھا. بولو سبحان اللہ. واپس سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا میں نے سنا حضرت عبداللہ بن حارث یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کی تعلیم اور دانائی اور سمجھنے کے لیے آگے نکلتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنی عمر دیتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، جس طرح آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیتا ہے، لیکن باضابطہ طور پر جو علماء ہیں فرمایا من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کے تفقہ، دین کی دانائی، دین کی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے حلقے میں آتا ہے تو کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی ساری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے. واقعی حدیث سے پاک فرمایا وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا اسے ظاہری اور باطنی، ظاہری رزق خورد و خوراک ہے، باطنی رزق ایمان اور اخلاص ہے. فرمایا وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر خدا اسے وہاں سے اسے ظاہر اور باطن کو سیرا اور رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. بات کو ختم کر دیتے ہیں. دارمی میں روایت موجود عبداللہ ابن مسعود کی کہ آپ نے خود نصیحت فرمائی. عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے کون ہیں؟ صاحب النال، حضور کے جوتے سنبھالنے والے. بولو سبحان اللہ. سرکار کے جوتے سنبھالنے والے، صاحب النال والوساط والمتھرا، سرکار کا بستر سنبھالنے والے، سرکار کے نالین جوتوں کو سنبھالنے والے. بولو سبحان اللہ. سرکار کے وضو کے برتن کو سنبھالنے والے. یہ عظیم صحابی جو سرکار کے جوتوں کو سنبھالتا رہا، اس نالین کو سنبھالنے کی برکت سے خدا نے اس صحابی کو رتبہ یہ دیا کہ صحابہ کہتے ہیں جب رب کو راضی کرنا ہوتا نا تو ہم سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا وسیلہ پیش کرتے تھے. بخاری مسلم. بولو سبحان اللہ. لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان عبداللہ بن مسعود اقربهم من اللہ الوسیلہ.
صحابہ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس لیے کہ اقربہم الی اللہ زلفا، اقربہم الی اللہ وسیلہ، خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اگر کوئی نام خدا کی رحمت کو بھا جاتا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور کوئی پوچھے عبداللہ بن مسعود کو آپ کو یہ شرف کہاں سے آیا؟ فرمایا حضور کے نالین سنبھالنے سے آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود ہمیں وصیت کرتے ہیں، بات یہاں ختم کرتے ہیں، فرمایا عد عالما، دارمی میں موجود ہے، امام دارمی کا حدیث میں مقام امام مسلم سے اونچا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت آتے ہیں، فرماتے عد عالما، لوگوں عالم بن جاؤ، گٹکا کھا رہے ہو، چوک پر پہ رہے ہو، سائلنسر نکال کر نوجوان موٹر سائیکل بھگا رہے ہیں، خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا، زندگی ضائع کر۔ کہنے لگے شاہ صاحب ہم اطمینان چاہتے ہیں، میں نے کہا اطمینان نشے میں نہیں، اطمینان علم دین اللہ کے ذکر میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور ہم اچھوں کی نصیحت اپنے بچوں کو دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں، وصیت کیا کرتے، فرمایا عالم ہو جاؤ، نہیں ہو سکتے او متعلم، ان کے شاگرد بن جاؤ، دل سے سمجھ کے قبول کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عالم او متعلما، متعلم بھی نہیں بن سکتے، مستمعا، ان کو سننے والا بن جاؤ۔ جمعہ میں اس وقت مت آؤ جب عربی میں خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ میں اس وقت آؤ جب وہ عالم ممبر پر بیٹھ کر گفتگو شروع کرتا ہے۔ سرکار کو وہ لوگ پسند نہیں تھے کہ جو آخری وقت میں آئے، فرمایا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، نہیں بن سکے، زندگی گزر گئی، ان کو سننے والے بن جاؤ۔ فلا تکن رابعا، چوتھا نہ بننا، فتح ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ فرمایا اگر عالم نہ بن سکے، شاگرد نہ بن سکے، سننے والے نہ بن سکے، محبن، ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو آج مجمع بھرا ہوا ہے وہ شیخ الحدیث صاحب کے لیے پیار کے لیے ہے۔ وہ ذات میں علماء اپنے ذات میں تو بندے ہوتے ہیں، تعارف میں دین ہوتے ہیں، تعارف میں دین، ان سے پیار، کسی بندے سے پیار نہیں، اللہ سے پیار ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو سرکار نے حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں عالم ہو جاؤ، مل کر کیا کہو، عالم ہو جاؤ، مل کر کہو عالم ہو جاؤ، یا ان کے شاگرد ہو جاؤ، یا ان کو سننے والے ہو جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ فرمایا پانچواں نہ ہونا، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ بات ختم کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خدا جس سے راضی ہوتا ہے نا اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب زلفیں تو ہل گئی، راوی بھی تو بتائیے، کس نے پیاری بات بتائی آپ کو؟ یہ اتنے سے ہی آپ نے درس شروع کر دیا اپنا علم دین، اور اپنے منصب و مقام کے لیے آپ نے حدیث تو سنا دی، لیکن آپ نے من یرید اللہ سے متن شروع کیا، راوی کیوں نہیں بتایا حضرت صاحب؟ جتنے ذوق سے آپ نے روایت پڑھی ہے اس لیے ذوق سے راوی بتائیے۔ تو مجھے مجمع کہنے لگا شاہ جی آپ بتا دے۔ میں نے کہا راوی کون ہے؟ ان معاویہ بن ابی سفیان، جناب معاویہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ خطیبا، میں نے منبر پر حضور کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ فرمایا میں نے حضور کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے علماء سے محبت عطا فرمائے، ان کی تعظیم عطا فرمائے، لیکن ان سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ صحابہ کا ہے، وہ اہل بیت کا ہے، ان کی وجہ سے سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے گئے اور ہم سے رخصت ہو گئے تو اپنی مغفرت کے لیے ایسے سچوں کے لیے وقت نکالنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے حلقے میں آنا، ان سے محبت کرنا، ان کے اداروں سے تعاون کرنا، ان کی اولاد و امجاد و تلامذہ اور مشن میں
اپنا ہاتھ بتانا کہ جنہوں نے بزرگوں کی لاج رکھی اس کو آگے تک پہنچایا، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں دین ان کے ذریعے پہنچا، صحابہ کی عزت ان کے ذریعے پہنچی، حب اہل بیت ان کے ذریعے پہنچا۔ لہٰذا اب اگر واقعی میں ہم اللہ رسول اور صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو پھر اس آخری کڑی جس کے ذریعے ہمیں علم پہنچا ہے ان علماء کے ساتھ ان تمام صورتوں میں ہم وابستہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنے کی، تغافل یا وقتی طور پر جذبہ دکھانے کے بجائے ہمیشہ دین کے ان ضروری باتوں پر اپنے آپ کو چوکنا، بالکل بیدار، بالکل ہوشیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، حضرت رسول اللہ حضرت اللہ درجات بلند فرمائے اور اس نیک مجلس کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، علماء سے محبت اور ان کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔